اور جو کہا تھا نا کوئی ثابت نہیں کر سکتا، لو محمد کے اور مرتضیٰ کے غلام نے یہ بات ثابت کرتی تھا مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں، ایک مکتبہ فکر کا موقف ہے مولا علی پہلے خلیفہ ہیں، لیکن آج ایک نمونہ نیا بھی سنیے جو کہتا ہے مولا علی خلیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پرفتن دنیا کے دور میں جہاں میں اور آپ رہتے ہیں، آج کل ہمیں طرح طرح کے نمونے جو ہے وہ نظر آتے ہیں، بالخصوص سوشل میڈیا اس کی رونق سے دوبالا ہو چکی ہے۔ ملک پاکستان سمیت دنیا بھر میں لوگوں کے اندر اور بالخصوص مسلمانوں کے اندر خلافت کے موقف پر شروع سے ہی دو گروہ چلے آ رہے ہیں۔ عقیدہ اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور چوتھی جگہ پر حضرت سیدنا امیر المومنین مولا کائنات امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ مشکل کشا آپ کی ذات بابرکات ہے۔ اور اسی طرح مکتبہ اہل تشیع کے اندر یہ موقف کسی اور طرح ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پر حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہے۔ لیکن میں حیران ہوا جب مجھے ایک دوست نے، ہمارے بڑے ہی پیارے ایک عزیز ہیں قبلہ شاہ جی، انہوں نے مجھے جب یہ کلپ سینڈ کیا تو وہ مجھے کہنے لگے ذرا اس کلپ کو سنیے اور پھر اس کا جواب بھی ارشاد فرمائیے۔ تو میں نے آج کوشش کی اپنے ناقص علم کے مطابق کچھ گزارش کروں، تو آپ حضرات حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے اسی ملک پاکستان کے اندر جو اپنے آپ کو بڑے پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، ان حضرات کا موقف چیک کیجیے، آپ حضرات حیران رہ جائیں گے، تعجب کی دنیا میں چلے جائیں گے کہ یہ لوگ کس طرح کی آباد ہیں اس دنیا کے اندر۔ ایک کا موقف تھا مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں، ایک مکتبہ فکر کا موقف ہے مولا علی پہلے خلیفہ ہیں، لیکن آج ایک نمونہ نیا بھی سنیے جو کہتا ہے مولا علی خلیفہ راشد ہی نہیں ہے۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت تو ہے، خلیفہ ہم مانتے ہیں، لیکن خلیفہ راشد یہ کسی جگہ سے بھی ثابت نہیں۔ ناظرین و سامعین حضرات، آپ نے سنا یہ مولوی عبد الخالق بٹی صاحب جو مکتبہ اہل حدیث کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے ایک عجیب قسم کا موقف بیان کیا کہ مولا علی کو ہم خلیفہ تو مانتے ہیں لیکن خلیفہ راشد نہیں مانتے، اور کہیں سے بھی کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا، یہ ثابت ہے ہی نہیں کہ مولا علی خلیفہ راشد ہیں۔ تو آئیے آج مولوی صاحب کی اس بات کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کہاں تک معتبر ہے اور یہ بات کہاں تک پکی ہے جو اتنا بڑا چیلنج انہوں نے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کیا۔ ابھی مولا مرتضیٰ مشکل کشا کے کچھ نوکر اور غلام زندہ ہیں جو ان کی باتوں کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہ جو لوگوں کے دماغوں میں فطور بھرے ہیں نا علیہ رسول کے متعلق اور مولا کائنات کے متعلق، ان کا رد کرنے کے لیے بھی مرتضیٰ پاک کے غلام بیٹھے ہیں اس دنیا میں۔ تو آئیے ان کا دا نہیں چلنے دیں گے، آپ حضرات کے سامنے کچھ دلائل عرض کر دیتا ہوں۔ مولوی صاحب نے پہلی بات کی کہ ہم خلیفہ تو مانتے ہیں، سوال یہ ہے خلیفہ مانتے ہیں تو کون سا خلیفہ مانتے ہیں؟ کیا اہل سنت والا عقیدہ ہے آپ کا؟ چوتھے نمبر پر خلیفہ مانتے ہیں، پہلے نمبر پر خلیفہ مانتے ہیں، کون سا خلیفہ مانتے ہیں آپ؟ اور آپ نے آگے کہا کہ وہ خلیفہ راشد نہیں تھے۔ آئیے سنیے پھر حدیث مبارکہ، نبی رحمت شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سماعت کر لیجئے۔ یہ میرے سامنے ابو داود شریف ہے، ابو داود شریف کی حدیث نمبر 46 اور باب ہے کتاب السنن کا، اس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں اور صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا نبوت کی خلافت 30 سال رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنا ملک یعنی اپنی حکومت جسے چاہے گا عنایت فرما دے گا۔ سعید بن جمحان نے کہا، یعنی یہ ایک راوی ہے جو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھتا ہے۔ سعید بن جمحان نے کہا کہ حضرت سفینہ نے مجھے کہا حساب لگا لو، حضرت ابو بکر کے 2 سال، حضرت عمر کے 10 سال، حضرت عثمان کے 12 سال، اور اسی طرح کچھ حضرت مولا علی کے سال بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہیں۔
اور آگے پھر سوال کرنے والے نے سوال پوچھا، کہا سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفینہ سے کہا کہ یہ جو بنو مروان ہے، مروان کی جو اولاد ہے اور مروانی نظریہ رکھنے والی جو قوم ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی خلیفہ نہیں تھے۔ مولوی عبد الخالق صاحب ذرا آپ بھی غور کیجئے گا کہ آپ کس عقیدے کا پرچار کر رہے ہیں۔ آپ مسلمان ہو کر اور رسول اللہ کے غلام اپنے آپ کو کہلوانے والے، اور یہاں دیکھیے کہ آپ کس بندے کا عقیدہ جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو خلافت کا انکار تھا وہ آپ کر رہے ہیں یا آپ کے پہلے مروان کر چکا ہے اور مروان والے کر چکے ہیں؟ تو آپ بھی اگر وہی سوچ بیان کریں گے تو پھر سوچئے آپ کس کی سوچ بیان کر رہے ہیں۔ تو سعید کہتے ہیں میں نے حضرت سفینہ سے کہا کہ یہ بنو مروان سمجھتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ نہ تھے۔ اب سنیے حضرت سفینہ غلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب۔ حضرت سفینہ نے ارشاد فرمایا، تو انہوں نے کہا یہ جو بنی زرقاء کے لوگ ہیں، یعنی یہ نیلی آنکھوں والے جو لوگ ہیں، اور زرقاء بنو امیہ کی ایک عورت کا بھی نام تھا، اس حوالے سے انہیں بنی زرقاء کہا جاتا ہے۔ تو کہا یہ جو بنی زرقاء والے ہیں یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ اب بتائیے آپ کی یہ جو سوچ اور جو نظریہ آپ نے بیان کیا عوام کے سامنے، اس پر حضرت سفینہ 1400 سال قبل ضرب لگا چکے ہیں کہ جو مولا علی کی خلافت سے انکار کرے وہ بندہ جھوٹا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک بھی سن لیجئے، میرے سامنے یہ جامع ترمذی شریف ہے، جلد اس کی اول ہے، اور خلافت کا بیان اور یہی روایت چند مختلف الفاظ کے ساتھ۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت راشدہ اس کے متعلق فرمایا، میری امت میں یہ خلافت راشدہ جو ہے وہ 30 برس تک رہے گی اور پھر اس کے بعد سلطنت ہو جائے گی۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جمحان نے ان سے کہا کہ حضرت سفینہ فرمانے لگے تو پھر ایسا کرو یہ خلافت کے ایام جو ہیں جو سال ہیں وہ گن لو۔ تو انہوں نے جب گنوائے تو کہا حضرت ابوبکر صدیق، پھر خلافت عمر فاروق اور عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت گنی۔ جب ان کے ایام اور سالوں کو گنا گیا نا، مہینوں کو، تو حضرت سعید بن جمحان کہتے ہیں ہم نے اس کو 30 سال پایا، ہم نے اس کو 30 سال پایا۔ تو اس کے بعد پھر حضرت سیدنا سفینہ سے سوال ہوا۔ سعید بن جمحان نے کہا کہ حضرت سفینہ سے عرض کی کہ یہ بنو امیہ والے دعویٰ کرتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے، یعنی یہ خلافت بنو امیہ میں حق نہیں ہے، مولا علی خلیفہ نہیں ہے۔ جب یہ بات کی تو حضرت سفینہ نے کیا کہا یہ جھوٹے ہیں بنی زرقاء والے، بلکہ وہ بادشاہ تو ہیں لیکن بدترین بادشاہوں میں سے ہیں۔ اب بتائیے کہ اس خلافت کو خلافت راشدہ کس نے کہا؟ حضرت سیدنا سفینہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت 30 سال تک رہے گی، اور اس کی ترتیب کس طرح علماء نے بیان فرمائی وہ سن لیجئے۔ حضرت ابوبکر کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ اور 10 دن ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال 6 ماہ اور 8 دن ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت 11 سال 11 ماہ اور 9 دن ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 سال 9 ماہ 7 دن ہے، اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی خلافت کے جو ایام ہیں وہ 6 ماہ ہیں۔ اب جب ان کو اکٹھا کیا جائے تو مجموعہ نکلتا ہے ٹوٹل 30 سال، جس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ عبد الخالق بٹی صاحب آپ اپنے موقف سے توبہ بھی کیجئے، رجوع بھی کیجئے، اور جو کہا تھا نا کوئی ثابت نہیں کر سکتا، لو محمد کے اور مرتضیٰ کے غلام نے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ سیاستہ کی کتاب ابو داود اور جامع ترمذی کی روایتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، مت کہیے گا کہ کسی چھوٹی کتاب سے روایت پیش کی ہے۔ اور ابھی یہ گفتگو ختم نہیں ہوئی، ناظرین و سامعین سے میں عرض کروں گا کہ اس کے اگلے کلپ کا لازمی انتظار کیجئے گا۔ ایک سوال اس کا اور تھا کہ حضرت مولا علی پاک کی شان 3 خلفائے ثلاثہ کے ساتھ بیان نہیں ہوئی، کہیں بھی مولا علی کا ذکر کسی حدیث میں بھی نہیں آیا کہ رسول اللہ نے جن کا 3 کا ذکر کیا، جس طرح حضرت ابوبکر عمر عثمان کا ذکر ملتا ہے، ساتھ ساتھ جس طرح ایک حدیث ہے پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں احد تجھ پر 1 نبی 1 صدیق اور 2 شہید موجود ہیں، 2 شہداء سے مراد حضرت فاروق اعظم اور عثمان غنی پاک۔ تو مولا علی پاک کا نام اس روایت کے اندر نہیں ہے، تو کہتا ہے اس طرح کوئی بھی روایت نہیں ہے جس میں مولا علی کا نام موجود ہو۔ تو سامعین سے گزارش کروں گا کہ آپ انتظار کیجئے انشاءاللہ اگلی باری کا۔ مولوی صاحب کو دوسرا جواب بھی عرض کریں گے، جیسے ہی وقت ملتا ہے تو پھر بتائیں گے کہاں کہاں مصطفیٰ نے 3 اپنے یاروں کے ساتھ اپنے چوتھے یار کا بھی ذکر فرمایا ہے۔